بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح فجر کے بعد سورہ اخلاص ایسے پڑھ لے، بس پھر شام ہونے کا انتظار کرو۔ بڑی سے بڑی ہر حاجت شام تک پوری ہو جائے گی، آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورہ اخلاص نہ آئی ہو۔ ماشاء اللہ سے سبھی مسلمان بہن بھائیوں کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ بھی سورہ اخلاص ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورہ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں۔ جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجیے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، سورہ اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کس کی طاقت ہے، ایسا کون سکت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پاک کے 1/3 حصہ کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا، اور اگر کسی شخص نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورہ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی اور بہت سی احادیث ہیں جسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورہ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا اور اس سے مالی مشکلیں بھی حل ہونے لگیں گی۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے
تو یقین کرے شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہو گئی، تو ایسی چیز ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی مل جائے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے، اب آپ یہ وظیفہ صبح کو کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کے دیکھیے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے کہ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ ناظرین، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر، یعنی جو اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان انگلیوں کی پوٹوں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں ٹوٹل 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ انگلی پر 3 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی۔ تو 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے شروع میں 3 بار درود شریف اور آخر میں 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہوگا۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے اور جو بھی مراد ہے اگر تو وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہے اور ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ والسلام۔